نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم معزز عزیزوں اور دوستوں، انشاءاللہ آج ہمارا جو عنوان ہے اصلاح معاشرہ کے تحت عائلی زندگی، گھریلو زندگی، خاندانی زندگی، انشاءاللہ نکاح سے لے کے میاں بیوی کے آپس میں جو حقوق ہیں، اس کے بعد طلاق، انشاءاللہ ان پہ گفتگو ہوگی. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں نکاح. اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کی جو ذمہ داری کو بتایا ہے، اس کی بھی تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ. قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی سورہ نساء کی ہے. سورہ نساء کی ابتدائی آیات خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے مسنون طور پہ. اس کا ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، اس کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی بسر کرو. جس کی طاقت اور قدرت یہ ہے: خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو نفس واحد سے پیدا کیا ہے. وہ نفس واحد حضرت آدم علیہ السلام ہے. پھر اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا گیا. وخلق منہا زوجہا، زوج یعنی جوڑا، میاں اور بیوی کا جوڑا. وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی ایک جوڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر کثرت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اللہ سے جس کا نام لے کے ایک دوسرے کے تم حقوق طلب کرتے ہو، مانگتے ہو. ان اللہ کان بکم رقیبا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. رحمی رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، رشتوں کو توڑنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر پوری طرح نگران ہے. ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے: یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ،
اے نوجوانوں، جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فوری نکاح کر لے۔ اگر وہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی نکاح کر کے بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کا جو نان و نفقے کا معاملہ ہے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو اسے چاہے کہ انتظار کرے، اور اس دوران میں اپنی نفسی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، لگام لگانے کے لیے اسے چاہیے کہ روزے رکھا کرے تاکہ نفسی خواہشات کو روکا جا سکے۔ یہ حدیث اور ارشاد سبحانہ و تعالی سامنے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ نکاح کرنے کے سلسلے میں، شادی کرنے کے سلسلے میں اللہ اس کے رسول نے ہمیں کیا رہنمائی اور کیا معیار دیا ہے۔ سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے اذا خطب علیکم من ترضونہ دینہ وخلقہ، جب تمہارے یہاں کوئی پیام آ جائے جس کے دین اور جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو جاؤ، جس کے دین و اخلاق کو تم پسند کرو، فزوجوہ، تو تم فوری نکاح کر دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین فساد اور فتنے سے پھیل جائے گی، پھیل جائے گی۔ یہاں پہ انتخاب رشتے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی نشاندہی کی۔ ایک، اس کے دینداری کو دیکھو، کتنا دیندار ہے، اس کی زندگی میں دین کتنا ہے، کتنا متقی اور پرہیزگار ہے، اس کو بنیاد بناؤ، اسے دیکھو۔ اور دوسری بات فرمائی وہ خلق، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے معاملات، اس کی بھی تحقیق کر لو، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ دین کا معاملہ کہ بعض لوگ ظاہری طور پہ دیندار ہوتے ہیں لیکن ان کے معاملات، ان کے اخلاق اور کردار انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں۔ اسی لیے جہاں دین کی بات کہی گئی اور وہاں پہ ساتھ ساتھ اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کا کیریکٹر، اس کے معاملات، اس کا لین دین، اس کا رہن سہن، اس کی بھی پوری تحقیق کی جائے، اس کے بعد نکاح کیا جائے۔ یہ دو باتیں آپ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہیں، پہلی حدیث۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، کسی عورت سے نکاح چار بنیادوں پہ کیا جاتا ہے، لوگ چار چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ لمالہا، نکاح کرتے وقت کچھ لوگوں کے پیش نظر مال ہوتا ہے، مالدار گھرانہ، مالدار خاندان، مالدار لوگ، تو مال کو بنیاد بناتے ہیں، دنیا کو بنیاد بناتے ہیں۔ وَلِحَسَبِهَا، کچھ لوگ حسب، نسب، خاندان، قبیلہ دیکھتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی وَلِجَمَالِهَا، کچھ لوگ حسن و خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، لڑکی اچھی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، حسین ہونی چاہیے، بیوٹیفل ہونی چاہیے، ہاں، باقی ان کو کوئی سروکار نہیں، اس کا اخلاق کیسے ہے، اس کا دین کیسا ہے، ہاں، اس کا خاندان خبیص، کوئی سروکار نہیں، بس یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی دیکھنے میں کتنی اچھی ہے، خوبصورت ہے، اس کو بنیاد بنا۔ چوتھی چیز آپ نے فرمائی وَلِدِينِهَا، کچھ لوگ دیندار کو بنیاد بناتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا دین ہے، کتنا تقویٰ ہے، کتنا نمازی پرہیزگار ہے، اس کے معاملات کیسی ہے، ہاں، پڑوسیوں کے ساتھ کا سلوک کیسا ہے، اس کے کاروبار کیسے ہے، اس کے تجارت کیسے ہے، ہاں، اس کے تعلقات کیسے ہیں، کہ آیا قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہ، شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ وَلِدِينِهَا، دین کو بنیاد بناتے ہیں۔ اب یہ چار باتیں آ گئی اور دو باتیں وہ جو کہی گئی مجمل، اس کے دین اور اس کے اخلاق، چار باتیں بولنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتوں میں سے تین باتوں کو بازو رکھ دو، مال،
حسب نسب خوبصورتی، یہ بازو رکھ دو. اس کے بعد آپ نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دیندار لڑکی سے نکاح کر کے تم کامیابی حاصل کرو دنیا اور آخرت. اب یہاں پہ یوں سمجھ لیجئے لڑکے والوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ دینداری کو دیکھے، اور لڑکی والوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھے دین کو بنیاد بنائے. باقی جو مال ہے یا حسب اور نسب ہے اور جو حسن اور خوبصورتی ہے، یہ چیزیں ظاہری ہیں اور یہ چیزیں وقتی ہے، تو ختم آنے. مال ہے تو کوئی گارنٹی نہیں آج ہے کل رہتا کہ نہیں. خاندان اور قبیلے کے بھی کوئی اہمیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ کے پاس خاندان اور قبیلے کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے پاس اس کے تقوی، اس کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے. ہاں، پھر اس کے بعد معاملہ رہا کہ خوبصورتی کا ہے. خوبصورتی بھی کوئی، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ بھی کوئی وقتی چیز ہے. ہاں، آدمی عورت بھی خوبصورت ہے، اس کی عمر کے حساب سے خوبصورتی ڈھلتی چلی جائے گی. یہ تین چیزیں جو ہے وقتی ہیں. اور جو چوتھی چیز یہاں جو بتائی گئی ہے وہ نمبر 1 رکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو نمبر 1 بنیاد بناؤ. فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ، یعنی اگر تم کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں، اور تم دنیا اور آخرت میں امان و سلامتی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اور دونوں کے لیے، تو تمہیں چاہیے اس رشتے کے انتخاب میں تم دین کو بنیاد بناؤ، شریعت کو بنیاد بناؤ، اور اس کے اخلاق اور کردار کو بنیاد بناؤ. اس کے بعد اگر تم اس کے دین سے، اس کے اخلاق سے اگر تم مطمئن ہو جائے، اس کے دین اور اخلاق تمہیں پسند آ جائیں، تو تم فوری نکاح کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، اور زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وہ فساد عریض، اور زمین میں بھی فساد برپا ہو جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے نکاح کرنے والوں کے سلسلے میں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد. تیسری بات اس میں آتی ہے کہ اس میں 2 چیزوں کا الگ کریں گے، عورت لڑکا اور لڑکی، یا عورت اور مرد. یہ دونوں کے میدانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مالی ذمہ داری، نان و نفقے کی ذمہ داری پوری لڑکے پہ ڈالی ہے، اور گھریلو زندگانی، معاشرتی زندگانی کے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکی کے اوپر یعنی عورت کے اوپر رکھی ہے. یہ دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. لڑکی کے اوپر معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، اور لڑکے کے اوپر گھریلو زندگانی جو معاشرتی ہے وہ نہیں ڈالی گئی. دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں یکسو ہو کر محنت کرنا ہے، اور ادھر گھر میں عورت بھی یکسو ہو کر اپنی فرائض کو نبھانا ہے، اور مرد بھی معاشی مسائل کو یکسو ہو کر پوری طریقے سے وہ گھر کی جو ہے گھر کا کفیل بننا ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سورہ نساء میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے، محافظ بنایا ہے، کفیل بنایا ہے، کیونکہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے اوپر، عورت کے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درجہ انہیں دیا ہے گھریلو نظم و نظام کو چلانے کے لیے برتری کا، اختیار کا. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالی ذمہ داری کو پورے کا پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ شوہر کے اوپر ڈالا ہے. اب نکاح کرنے کے سلسلے میں کیا کرنا ہے، کیسے نکاح کرنا ہے، اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اصولی طور پہ بھی یہاں پہ جو بات بتا دی گئی ہے. سب سے پہلے من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین، جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو جاؤ تو تم نکاح کرو. نکاح کے سلسلے میں قرآن میں سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم. حلال رشتوں کو اللہ تعالیٰ حرام رشتوں کو بتانے کے بعد اس کی تفصیلات رکھی ہے کہ ان کے علاوہ تمہارے لیے رشتے حلال ہیں، تم نکاح کر سکتے ہو. لیکن شرط یہ ہے ان تبتغوا باموالکم، یہ لڑکے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے. جب تم لڑکی تلاش کرنے نکلو، اگر تمہیں لڑکی پسند آ جائے تو کیا کرنا چاہیے تمہیں؟
ان تبتغوا باموالکم، کہ لڑکے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنا مال خرچ کر کے، اپنا پیسہ خرچ کر کے انہیں تم بیوی بناؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی لڑکے والوں کے حکم دیا گیا ہے کہ اس نکاح میں، اس تقریب میں پورا مالی ذمہ داری، مالی بوجھ جو ہوگا وہ پورے کا پورا لڑکے والوں کے اوپر ہوگا۔ یہ اللہ کا حکم ہے قطعی طور پہ، اور امر کے صیغے میں ہے، ابتغوا، تلاش کرو، ڈھونڈو، باموالکم، کہ تم اپنے مال خرچ کر کے، یہ حکم دیا گیا۔ اب اس اعتبار سے سب سے پہلے تو یہ بات بتا دی گئی آپ کے سامنے کہ مال کو بنیاد مت بناؤ، بلکہ دین اور اس کے اخلاق کو بنیاد بناؤ۔ اور یہاں حکم دیا گیا لڑکے والوں کے تم اپنا پیسہ خرچہ کر کے تم اپنا شریک حیات لاؤ، اپنے بیوی بناؤ۔ اب چونکہ ہمیں معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے آج کل، خاص طور پہ یہ ہے کہ پورے کا پورا جو شرعی جو نظام ہے نکاح کا، شرعی نظام، اس کو پورے کا پورا بدل دیا گیا ہے، پلٹ دیا گیا ہے پورے کا پورا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکے والوں کو قطعی طور پہ اس بات کی اجازت نہیں دی، حکم تو دور کی بات ہے، انہیں کوئی اجازت اور اختیار نہیں دیا کہ وہ لڑکی والوں سے مالی طور پہ 1 روپیہ بھی طلب کریں، 1 پیسہ طلب نہیں کر سکتے لڑکے والے۔ ہاں، لڑکی والے پیسہ طلب کر سکتے، مانگ سکتے ہیں لڑکے والوں سے۔ لڑکی والوں کو حکم دیا گیا کہ تم مانگو لڑکے والوں سے، لڑکے والوں کو حکم دیا گیا کہ تم خرچ کرو۔ مانگنے کا قطعی طور پہ کوئی حکم، کوئی اجازت نہیں ہے شریعت میں، یہ اصول۔ لیکن آج جو معاملہ ہمارے پاس ہو رہا ہے، پورے کا پورا جو شرعی جو نظام ہے نکاح کا، وہ پورے کا پورا جناب علی تلپٹ ہو چکا ہے، پلٹ چکا ہے، بدل چکا ہے۔ چونکہ آج پورے کا پورا معاملہ یہ ہے کہ آج لڑکی والے نہیں مانگ رہی بلکہ لڑکے والے مانگ رہے ہیں۔ یہ شریعت کے جو بنیادی اصول ہے نکاح کے، نکاح کرنے کے جو بنیادی اصول ہیں، اس کے قطعی طور پہ خلاف ہے۔ بیسیکلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیا ہے اس کے قطعی خلاف ہے، اور یہ شریعت کو بدلنے کے مترادف ہیں، کیونکہ ہمارا دین مکمل ہے، شریعت مکمل ہے۔ یہاں پہ کیسے کرنا، کیا کرنا، نکاح کیسا کرنا، شریعت نے اس کو پورے کا پورا مکمل کر دیا ہے۔ اور یہاں پہ باتیں بتا دی گئی ہیں، لڑکی والوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے بلکہ اس بات کا حکم ہے کہ تم لڑکے والوں سے مالی مطالبہ کرو، اور اس کی ایک شکل ہے مہر۔ مہر 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 کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے مہر کیا ہے؟ مہر یہ ہے کہ لڑکی مانگتی ہے، شوہر سے پیسہ مانگ رہی ہے مہر کی شکل میں۔ یہ فرض ہے، اللہ نے لڑکی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ مہر ادا کرے، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے مانگنے کی جو بات ہے، لڑکی کو حکم دیا، اور ایسا حکم دیا کہ فرض قرار دے دیا گیا، لڑکی کو مانگنے کے بعد اگر تم مہر کی شکل میں اسے معاوضہ نہیں دو گے، وہ رقم نہیں دو گے، تو پھر یہ نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ نکاح کے جو اصول ہیں وہ 4 ہیں۔ 4 میں سے ایک اصول یہ ہے کہ مہر کا ادا کرنا ہے۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ لڑکی کا راضی ہونا، جسے ہم ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ نکاح خانے کے دن جو ہوتا ہے، آپ دیکھیں ہوں گے، بیٹھتے ہیں، قاضی صاحب ہوتا ہے کہ 2 آدمی جاتے ہیں لڑکی کے پاس، ایک تو لڑکی کے والد ہوتے ہیں، پھر 2 گواہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد قاضی صاحب جناب علی دستخط کرتے، جا کے لڑکی کو بولو اس لڑکے سے آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے اور اتنا مہر ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ قبول ہے تو پھر ایجاب یعنی جواب دو۔ لڑکی ہاں بولے گی، ہوں بولے گی، خاموش رہے گی، وہ جواب میں شامل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب وہ آئیں گے واپس، ہاں بھائی لڑکی قبول کر چکی ہے، اب نکاح کی کارروائی آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہ کنڈیشن ہے، نکاح کی کارروائی اب آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہ ہے شرعی اصول۔ اب ہم نے کیا کر دیا، اس
شرعی اصول کو توڑ دیا، بدل دیا۔ کیسے بدلا؟ اب ظاہر ہے کہ لڑکی بول رہی کہ اتنی مہر ہونا، اس کے بعد نکاح کی کارروائی آگے بڑھ سکتی، لیکن اب ہوا کیا معاملہ؟ اب لڑکی نہیں، لڑکے والے مانگ رہے ہیں جوڑے کی رقم۔ جوڑے کی رقم، چلیے ایک مثال، 2 لاکھ روپے کا ڈیمانڈ ہے مطالبہ ہے لڑکے والوں کی طرف سے۔ 2 لاکھ روپے اگر آپ ہمیں دیں گے، لڑکی تو ہمیں پسند آ گئی ہے لیکن ہمیں 2 لاکھ جوڑے کی رقم دیں گے تو پھر یہ نکاح ہوگا، نہیں تو نہیں۔ اللہ یہ بات بولے کہ بغیر مہر کے پیسے دیے کہ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن دولہے والے یہ بول رہے ہیں بغیر جوڑے کی رقم دیے کہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، لڑکا تو یہ کہہ رہا ہے کہ مہر کی رقم تو دینے کی بات ہے، لیکن جب تک تم جوڑے کی رقم نہیں دیں گے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ تو دیکھا جائے گا، ادھار لکھا جائے گا، دیں گے نہیں دیں گے بات کی بات ہے وہ، لیکن جب تک تم جوڑے کی رقم نقد نہیں دو گے اس وقت نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب آپ یہ دونوں چیزوں کو رکھیے سامنے، ایک مہر کی رقم ادا کرے بغیر یا ادھار جو بھی ہے اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور لڑکے والوں کا یہ حکم ہے کہ بغیر جوڑے کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اللہ کے قوانین کو چیلنج کرنا بدل دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو چیلنج کرنا گویا کہ اللہ کے دین کو چیلنج کرنا ہے، اور وہ اسلام اللہ اس کے رسول کا باغی کہلاتا ہے، اور نہ صرف باغی کہلاتا ہے بلکہ اللہ کے دین کو بدل دے رہا ہے۔ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے اور یہ لوگ یہ قانون بنا رہے ہیں، 2 قوانین ٹکرا رہے ہیں، اور اللہ بولا بغیر نکاح کے مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ لڑکے والے بول رہے ہیں نہیں بغیر جوڑے کے رقم کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دونوں باتوں میں یہ ایک قانون لڑکے والوں کا ہے اور یہ ایک قانون اللہ اس کے رسول کا ہے، آپ کسے اپنائیں گے؟ اور کئی ایسے رشتے ہیں، مطلب یہ کہ لڑکی پسند آ گئی، لڑکی تو پسند آ گئی ہے، پھر اس کے بعد گفتگو ہو رہی ہے دین لین کے اوپر، ہاں اس کے بعد مطالبہ کرے بھائی 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ ہم کو مہر کی رقم یعنی جوڑے کی رقم ہونا، بھائی ہم تو نہیں دے سکتے، اتنی تو نہیں دے سکتے، 4 لاکھ مہینے تو 2 لاکھ مل رہے ہیں 4 پورے، اگر آپ کم بھی کریں تو نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا آپ جوڑے کی رقم نہیں دیے ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ قانون ہے ان کا بنایا۔ کون ہے ظالم؟ کون ظالم ہے؟ کون توڑ رہا اللہ کے قوانین کو؟ کون بدل رہا ہے اللہ کے دین کو؟ مسلمان۔ پھر معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہوا، جوڑے کی رقم تک بہت سارے مطالبات ہیں، اس کے بعد پھر زیور کا معاملہ ہے، ہاں ایک 5 تولے زیور ہونا، پھر اس کہتے ہیں جوڑے ہونا، پھر بائک ہونا، فریج ہونا، کولر ہونا، پنکھا ہونا، ٹاٹا کی ہونا، یوں تو ہی کر کے بہرحال جناب یعنی 1-2 لاکھ روپے جوڑے کی رقم پکڑ لیجئے، 2 لاکھ روپے کا زیور پکڑ لیجئے، 4 لاکھ ہو گئے، اور بستر پلنگ الماری وہ 1-2 لاکھ پکڑ لیجئے، 6 لاکھ روپے ہو گئے، ہاں اس طرح۔ پھر اس کے بعد شادی کے کھانا، شادی کا خرچہ 1-2 لاکھ روپے پکڑ لیجئے، 8 لاکھ، یوں تو کر کے 8-10 لاکھ کا فگر بڑھ گیا۔ یہ سب لڑکی والے دینا لڑکے والوں، یہ سب لڑکی والے خرچ کرنا لڑکے والوں کے اوپر، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ یہ کنڈیشن، یہ اصول، یہ قوانین آج لڑکے والے بنا لیے، اور لڑکے والے کون سے لڑکے والے بول رہے ہیں؟ کون سے لڑکے والے؟ یہودی، عیسائی، ہریجن، فرقہ پرست، اسلام کے دشمنا، کون بنائی؟ مسلمان، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی سے بے حد محبت ہے، جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کی عظیم نعمت ہے، قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا، اتنا احترام ہے اس کا، پھر نماز برابر پڑھ رہا ہے، عمرے پہ جا کے آیا ہے، یہ سب فیملی ہے پوری لڑکے والوں کی، کوئی ایک نہیں ہے اس کے اندر، پوری فیملی مل کے باضابطہ اللہ کے دین کے خلاف ایک اپنا نظام بنائے ہوئے نکاح کا، ایک اللہ کے بنائے ہوئے نکاح کا جو نظام ہے،
اس کے برخلاف یہ پورے لڑکے والے مل کے ایک پورا ایک نظام بنائے ہوئے ہیں نکاح کا، اور انہیں اللہ اس کے رسول کے قوانین سے، شرعی قوانین سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور ہم جتنے بھی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، یا آپ دیکھیں گے نکاح وغیرہ کی بات چیت میں، کسی بھی نکاح کی محفل میں جب بات چیت ہوتی ہے نکاح لڑکے یا لڑکی والوں کی طرف سے، کہیں بھی قرآن اور حدیث کو نہیں چھیڑا گیا، کہیں نہیں یہ بتایا گیا بھائی ہم یہ نکاح کر رہے ہیں تو آخر اس میں اللہ اس کے رسول کے کیا احکامات ہیں، کیا ہدایات ہیں، شرعی قوانین کیا ہیں، ذرا ہم اس کے مطابق کریں گے۔ کہیں اس کو زیر بحث لایا ہی نہیں گیا۔ اگر کوئی اللہ والا اٹھ کے بات بھی کر دے تو بولتے ہیں کہ بھائی کہاں ہے، کس زمانے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں بتائیے بات۔ تو اس طرح دام جہیز کا مطالبہ کرنا، مہر اصل جو نکاح کا شرط ہے اس کو ادھار رکھ دینا، اور جوڑے کی رقم نقد لے لینا، وہ بھی 15 دن پہلے۔ ہاں آپ بتائیے، آپ پھر جو چیز کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا وہ ادھار ہے، اور یہ اپنے جو قوانین ہے وہ نقد کیسے ہوگا؟ شرعی قوانین میں سارا بوجھ لڑکی والوں پہ ڈالا گیا۔ کھانے پینے کا خرچہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں لڑکے والے کہ بھائی لڑکے کا سرکل بڑا ہے، دوست بہت ہے اس کے، ہمارا خاندان بھی ذرا بڑا ہے، کم سے کم 800 آدمی تو ہمارے آتے، شادی کے کھانے میں 800 ہمارے، پھر ذرا اچھا کھانا بنانا، وہ بھی بھیک بھی مانگ رہے ہیں، کھانے اچھا بھی ہونا بول رہے ہیں۔ ہاں وہ فقیر اچھا ہے جو دیا لے لے کے نکل جاتا، اللہ تم کو سکھی رکھو بولتا، اور فقیر کم سے کم یہ بھی دعا دے کے جاتا آپ کو جو دیا بھلا، جو نہیں دیا اس کا بھی بھلا۔ ایک ایسا فقیر ہے دیے تو بھلا ہے، نہیں دیے تو نہیں ہو سکتا بول رہا ہے، دیے تو ہی خیریت ہے تمہاری، نہیں دیے تو خیریت ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ جو فقیر ہے بیچارے کا باسی بھی دیا تو بول رہا اللہ آپ کا بھلا کرے، انہیں اچھے سے اچھا بھی کھلائے تو بول رہا نہیں کچھ کمی ہو گئی۔ یہ ماڈرن فقیر، یہ گمراہ فقیر، یہ شریعت کو چیلنج کرنے والے فقیر، ہاں، اور پھر وہ بھی شادی خانے کو آ رہے ہیں، بھیک مانگ کے کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ بھی 800 آدمی کا کھانا مانگ کے کھا رہے ہیں۔ اب دولہے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ یہ بھیک کا کھانا کھانے کے لیے باجے سے آ رہے ہیں۔ اوہو ہمارے یہاں دیکھو آپ ذرا، بھیک کا کھانا باجے سے کھا رہے ہیں۔ واقعے میں وہ تیلگو کی ایک کہاوت ہے، سمجھے، اس کو بولے گئے تھے بے شرم، بولے بے حیا وہ تو یہ میا، ایسا قصہ ہے، بے حیا یہ میا تو ایسا ہے، انہیں شرم اور حیا کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ نکاح ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ سے خود رخا بھی چھپا ہوا ہے، رخے کے سب سے اوپر النکاح من سنتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی لکھی ہوئی ہے۔ نکاح کرنا، اس کے حدیث کے معنی یہ ہے کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے تو میرے طریقے کے مطابق نکاح کرو، اس حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر دوسری حدیث آپ نے فرمائی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے سنت سے اعراض کیا، جس نے میرے سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری، یا سنت کے مطابق اپنے معاملات کو طے نہیں کیا، یا سنت کے مطابق شادی نہیں کیا، اس سے میرا کوئی لینا دینا، وہ مجھ سے ہے ہی نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس سے، ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں جو میری بات سنتے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ایسے لوگوں سے میری کوئی نسبت نہیں ہے، ایسے لوگوں سے میرے کوئی تعلق ہے ہی نہیں جو میری بات سنتے ہی نہیں۔ اور یہ اصولی بات ہے بھائی، کوئی آپ کسی کو نوکر رکھیں جو آپ کے ماتحت ہے، آپ کی بات نہیں سنتا تو آپ نہیں رکھتے اس کو، ارے جا بھائی نکل یہاں سے بولتے، کیونکہ آپ سن رہے نہیں میری، اور جائے کہ اگر ہم رسول اللہ کی
ہوتی ہیں واقعی میں حب رسول کے ماننے والے ہیں، رسول کے یقیناً ہونا چاہیے، نبی کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. ہاں لیکن جب یہ ہمارا دعویٰ ہے تو پھر ہم نبی کی بات کے اوپر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ رسول کے عمل کو ہم کیوں نہیں اپنا نہیں؟ آپ کو کیوں نہیں آئیڈیل بنا رہے؟ آپ بولے میں جس طرح نکاح کیا اس طرح نکاح کرو. ہاں آپ نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. دو چیزیں ہیں، اس طرح پیٹ کی بھوک ہوتی ہے نا، اسی طرح جنسی بھوک ہوتی ہے. اور آدمی اپنی ضرورت کو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مشکل اور ایک آسان. دیکھتا یہ ہے میں میری ضرورت کو کیسے پورا کروں، اور جہاں آسانی ہوتی ہے وہاں پہ اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، مشکل میں نہیں کرتا. اسی لیے چونکہ نفس کی خواہش کی تکمیل کرنا عورت اور مرد کی جو ضرورت ہے، اس کی تکمیل کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کو آسان بناؤ تاکہ لوگ زنا مشکل جب ہو جائیں گا مشکل کی طرف نہیں جائیں گے، آسانی کی طرف آئیں گے. اگر زنا آسان ہو گیا تو یقیناً کیا ہوگا؟ پھر نکاح مشکل ہو جائے گا. اگر نکاح آسان ہو جائے گا تو زنا مشکل ہو جائے گا. دو چیزیں، دونوں میں سے کوئی ایک مشکل ہے کوئی آسان ہے، اور جو مشکل ہے اس کو لوگ چھوڑیں گے اور جو آسان ہے اس کی طرف چلے جائیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لہذا تم کیا کرو، نکاح کو آسان کر دو تاکہ زنا کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے، زنا کے راستے بند ہو جائیں. اب ہمارے معاشرے نے کیا کیا؟ اب یہ مانگ رہے وہ مانگ رہے. ایک شادی کرنے کے لیے لڑکی والوں کو 8-10 لاکھ کا جب خرچہ آ رہا ہے اور اس کے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں تو آپ اندازہ لگائیے 30-40 لاکھ کا خرچہ ہے تو کہاں سے نکاح کریں گا اپنے بچوں کا؟ کریں گا؟ ہو سکتا دولت والے کر لیں گے گنے چنے لوگ، لیکن یہ غریب آدمی کا اوسط آدمی جو ایمانداری سے زندگی گزارا، ایمانداری سے سروس کیا ہے، کہاں سے لائیں گا وہ؟ اور وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں کہاں سے لائیں گا؟ کیسے نکاح ہوگا؟ لہذا بہت ساری ایسے بچی ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہی ہیں کہ ان کی عمر زیادہ ہو جائے. اچھے الحمدللہ، صورت شکل کے اچھے ہیں، امور خانہ داری سے اچھے ہیں، گھردار کے اچھے، سب کچھ اچھے ہیں، لیکن انہیں نکاح کے لیے پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، لہذا نکاح نہیں ہو سکتا. جو لوگ بھی آ رہے ہیں صاحب دیکھ کے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ پسند نہیں آ رہی، لڑکی پسند آ رہی ہے لیکن ان کا مطالبہ اتنا ہے، جوڑے رقم ہے، زہر زیور ہے، دام جہیز ہے، کہاں سے لا کے دینا، اتنا خرچہ ہے. ہماری زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی ہے اور ہم نے جتنا بھی کمایا ہے اپنی سروس میں اور وہ سارا ہم نے بچوں کی تعلیم کے اوپر خرچ کیا ہے. اب بچیں گا کیا؟ کہاں سے لائیں گے؟ لہذا ان کے نکاح نہیں ہو رہے، ان کی عمریں بڑھ جا رہی، کہیں 25 سال ہو جا رہے، کہیں 28 سال ہو جا رہے، کہیں 30، کہیں 32 سال ہو جا رہے، عمریں اس طرح بڑھ جا رہی ہے، نکاح نہیں ہو رہا ہے. کئی بچی ایسی ہیں کہ جو زہر بھی پی لے رہی، لڑکی گھر میں 4 بیٹی ہیں. کئی بچی ایسی ہیں جو گھروں سے بھی فرار ہیں. کئی بچی ایسی ہیں کہ غلط لائن میں بھی پڑ گئے. یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں ہیں اور کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ سارے مسائل بالکل اوپن ہیں، ہر کوئی اس کو اخباروں میں پڑھ رہا، میڈیا میں دیکھا، سب کچھ دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی ذرا بھی ہم کو حیا نہیں آ رہی، ہم کو ذرا بھی افسوس نہیں ہے. ہم تو وہی راگ لگائے ہوئے ہیں. ماں تو بول رہی کہ میرا بیٹا ہے، بیٹے کے لیے نکلی ہے پسند کرنے کے لیے. ماں تو پوچھو بتا، لڑکی کے گھر میں جا کے بیٹھے، اس کے بعد ادھر ادھر کی الٹی سیدھی کچھ باتیں ہوئی، گھر میں آ کے ڈانٹے. ارے بھائی آپ لڑکی والوں پہ گئے، ذرا سمجھ کے بات کرو، اخلاق سے بات کرو. تو کیا جواب دے رہی لڑکی کی ماں؟ لڑکی کی ماں کیا جواب دے رہی؟ کیا میں لڑکی کی ماں تھوڑا ہوں جو دب کے بات کروں؟ میں بیٹا، میرا بیٹا ہے، لڑکے کی ماں ہوں میں، لڑکی کی ماں تھوڑا ہی ہوں. تو ماں نے کیا لڑکی والوں کو دب کے بات کرنا یہ اصول بنا لیا گیا ہے اور اسی اصول کے تحت نکاح ہو رہے ہیں پورے. آج لڑکی والے پورا دب کے بات کر رہے ہیں. آج لڑکی والے فیر بات کر ہی نہیں سک رہے. لڑکی والے تو جب لڑکوں سے بات ہو رہی ہے تو نیچے منڈی ہے لڑکی والوں، جو بولے وہ سن رہے ہیں کیونکہ گھر میں بچیاں بیٹھی. کیسا منڈا ہو؟ سارے مسائل ظاہر ہے کہ جب نکاح نہیں ہو رہا، پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے لوگوں کے پاس.
ابھی آپ کو عرض کیا کتنے ایسے کیسز ہیں مسلمانوں کے بچیاں غیر مسلم کے ساتھ بات، نفس لگا ہوا ہے، شیطان دشمن ہے جنسیات کا دشمن ہے شیطان. اور اس معاملے میں اللہ قرآن میں بولا خلق الانسان ضعیفا، جنسیات کے معاملے میں، جنسی خواہش کے معاملے میں انسان بہت کمزور ہے بولا اللہ تعالیٰ، فوری یہاں میں مار کھاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کئی ایسے واقعات ہو گئے، بچیاں بھاگ گئے، غیر مسلم کے شادی بھی کر لی، کورٹ میریج کر لیے، لو میریج کر لیے، ہاں نام بھی رکھ لیے. ریڈی صاحب سے شادی ہو گئی، ان کا نام عائشہ ریڈی ایک کا نام ہے، وکیل ہے عائشہ ریڈی. مسلمان کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ پھر کتنے ایسے بچے ہیں دوسروں کی باتوں میں آ گئے، بہکاوے میں آ گئے، مجبوری تھی چاہے نکاح کرتے بولے چھوڑ کے بھاگ گیا. جب چھوڑ کے بھاگ گیا، جب اس کی عصمت لٹ گئی تو غلط راستے پہ پڑ گیا. عورت کی جو عصمت تھی، اس کی جو قیمت تھی، وہ ختم ہو گئی معاشرے میں، غلط راستے پہ پڑ گیا. کون اس کے ذمہ دار ہے؟ مسلمان ہم ہیں. وہ معاشرہ جو خاص طور پہ نکاح کو جو بنیاد بنائے کہ مال مال مال، وہ ظالم معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے. اسی لیے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے لڑکی پیدا ہو رہی، لوگوں کے اوپر چہروں سے رونق ختم ہو جاتی، جبکہ لڑکی کی پیدائش کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، جس کے یہاں 2 لڑکیاں پیدا ہو جائیں، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کر کے نکاح کر دے گا، میرے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا. صحابی نے پوچھا چلا اگر یہ 3 لڑکیاں ہیں اور وہ تعلیم و تربیت کر کے نکاح کر دے گا، میرے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا. دور صحابہ میں، تابع تابعین میں، جب تک دین تھا، شریعت کے ہم پابند تھے، اللہ کے نبی کے قوانین کے اصول کے ہم پابند تھے، اس وقت لڑکی پیدا ہوتے تو گھر میں خوشیاں منائے جاتے تھے. لیکن آج اس گھر میں لڑکی پیدا ہو رہی ہے، آج غم زدہ گھر ہے. ارے لڑکی، چلو پہلی لڑکی پیدا ہو گئی اتنا نہیں ہے، خاموش ہے، پھر بھی خوشی سے چھوڑیے. پھر دوسری لڑکی پیدا ہوئی، ختم. یا بعض گھرانے تو یہ ہے زیادہ پڑھے لکھے، جیسے ہی حاملہ ہو گئی اسکیننگ کراؤ، دیکھو کیا ہے. اسکیننگ کرائے تو معلوم ہو کہ لڑکی ہے، ابورشن کرا دو، حمل گرا دو، ختم. دنیا میں آنے سے پہلے اس کو ختم کر دیو، کیونکہ لڑکی پیدا ہونے سے بہت سارے مسائل مشکلات آ رہے ہیں. کہاں سے لائیں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے، پھر شادی کرنا ہے تو 10-15 لاکھ کا خرچہ، 8 لاکھ کا خرچہ کہاں سے کریں گے؟ لہذا انہوں نے لڑکی کو آنا ہی ختم کیا. یہ وہ کیفیت دور جاہلیت میں تھی. عرب کے یہاں کچھ ایسے بھی جاہل تھے، انسانیت کے دشمن تھے، لڑکی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. قرآن میں اس کو واضح طور پہ بیان کیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسرے مقامات میں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنے لڑکیوں کو زندہ قتل مت کرو، دفن مت کرو. عرب کے کچھ لوگ تھے، لڑکی پیدا ہو گئی تو یہ سوچتے لڑکی پیدا ہو گئی، اس کو لکھانا، پرورش کرنا، سمجھ میں آ رہا، پڑھانا وغیرہ جو بھی تھی، پوری اس کی خدمت کر کے پھر دوسروں کو دے دینا، فائدہ کیا ہے؟ لہذا انہوں نے کیا کرتے تھے؟ قتل کر دیا زندہ. تو آج کا معاملہ بالکل اسی طرح تعلیم یافتہ ہے. آج اسی وجہ سے لوگ جو ان کے نکاح کو مشکل کر دیے، لوگ بچی کا اٹھنا مشکل ہو گیا، لاکھوں کا بوجھ ہو رہا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھائی بہتر یہی ہے کہ لہٰذا عمل گرا دو، ابورشن کرا لو، ختم. اور یہی ہے جس کو سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. جب ان لوگوں کو لڑکی کی خوشخبری دے دی ہے، لڑکی پیدا ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر سے رونق ختم ہو گئی. ظل وجهه مسودا، چہرے کے اوپر ان کی رونق ختم ہو جاتی ہے. بیٹی
پیدائش سننے سے، بھئی مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، ساتھ میں فوری بول دیتے. چوٹ، عورتوں کی عادت چوٹ، فوری کیا بولتے؟ بیٹی نہیں بولتے، فوری آ کے مبارک ہو داماد مبارک ہو. رہے اس کی ماں یہ داماد کا کیا آ گیا بھائی چکر، یہ تو تباہی کی نیوز دکھ رہی میرے کو. بولتا بیٹی مبارک نہیں بولتے، اکثر آ کے کیا بولتے؟ داماد مبارک ہو بولتے. بندے آپ انہیں پہلے دیکھا ایک داماد دنیا کا ستا رہا، دنیا کا کھا گیا، پھر یہ اور کے کہا رہا کیا؟ کیا ہوتا اس کے بعد؟ اللہ فرمایا غل مسودہ، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، رونق ختم ہو جاتا ہے. وہو کظیم، غم کے گھوٹ پینا شروع کر دیتا ہے. دواخانے میں آ گئی، نیوز سن لیا، ڈیلیوری ہو گئی، داماد مبارک بولتے چہرہ اتر گیا اور غم کے گھوٹ پیتا، ادھر ٹہلتا ادھر ٹہلتا، یہ کیا وہ کیا، غم کوئی بحرانی میں اس دن سے. وہ دور جاہلیت کی کیفیت کو اللہ بتایا. آپ سوچتے تھے وہ لوگ اب کروں تو کیا کروں، کہ آیا ذلت کو برداشت کرتے ہوئے لڑکی کو زندہ رکھوں یا پھر اس کو زندہ دفن کر دوں، یہ سوچتا اور دونوں میں سے کوئی فیصلہ کر لیتا. آج یہی ہے وہ جو نقشہ کھینچا اللہ نے وحشی عربوں کا اس زمانے میں، اور آج تعلیم یافتہ وحشی لڑکا ہے 5 لاکھ. کیوں بھائی؟ جاہل ہے کیا جو مانگ رہا؟ پڑھا لکھا ہے، BA ہے، MA ہے، ڈگری ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر. یہ تو جاہلوں کی بات ہے، یہ پڑھے لکھے لے تو نہیں کرتے. سمجھا؟ لیکن آج پڑھا لکھا، اور آج بھی ہمارے پاس جو بات پھیلی بھی ہے کہ جو بھی معاشرے میں بگاڑ پھیلا ہوا ہے، برائیاں پھیلے، لوگ بول رہے ہیں تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے بول رہے ہیں. غلط ہے. وہ بہت تعلیم ہے آج کل، جتنا بگاڑ، جتنا فساد، جتنا خون خرابہ، جتنا مالی اسکینڈل، سب پڑھے لکھے کر رہے ہیں. اور انگوٹھے چھاپ تو ان کے پاس صرف کام کرتے سمجھ میں آ رہا، پورے پڑھے لکھے. کیوں؟ آپ دیکھیں گے جتنا زیادہ پڑھا لکھا اتنا ہی ڈیمانڈ ہے اس کا. ارے کیا میرا بچہ کا تھوڑا کیا 99% تھوڑا ہی آپ 1 لاکھ روپے دیتے بول رہے ہیں؟ ہاں یہ کام ہے میرا. ارے سمجھے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، ڈگری بڑھی تو ڈیمانڈ بھی بڑھا، تعلیم زیادہ تو جہالت بھی زیادہ، تعلیم زیادہ تو ظلم بھی زیادہ. تو علم کہاں ہے؟ بتاؤ. فرمایا غل وجهه مسودہ وهو کظیم، غم کے گھوٹ پیتا ہے. آج وہی نقشہ جہیز کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. مالی بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 روپے کا بھی لڑکی والوں پہ نہیں ڈالا، پورے کا پورا لڑکی والوں. لڑکے والوں کے یہ حق نہیں ہے کہ یہ دیو وہ دیو، جوڑے اتنے دیو، کپڑا اتنے دیو، سمجھ میں آ رہا، یا کھانا اتنا دیو، فلاں اتنا دیو، کچھ نہیں. لڑکی آپ کو پسند آ گئی، بس نکاح. پیسے آپ کو دینا ہے پہلے مہر، یہیں سے شروع ہو رہا ہو، مال کا مطالبہ پہلے، اس کے بعد نکاح آگے بڑھتا. مہر دے رہے لڑکی کا، پیسے دینے تیار ہے لڑکی کو، تم نہیں تیار ہو بولے تو آگے کاروائی، نہیں دے تیار ہو بولے تو خدا بھاگو. اب یہاں پہ معاملہ کیا ہے؟ آپ تو بول رہا نہیں انہیں دینا نہیں دینا، سمجھے آپ؟ الٹا بول رہا مہر کی پیسے تو رہن دو، باقی دیکھا جائے گا، یہ بھی تو چلتا نہیں، لیکن پہلے میری بات کرو. اس کے بغیر تو نکاح نہیں ہو سکتا. جوڑے کی رقم، اچھا جوڑے کی رقم نقد لے لیا اور مہر ادھار رکھ دیا، اچھا مہر بھی بندو بولے تو کیا بول رہے ہیں؟ کم سے کم بنو، یہ 2 لاکھ جوڑے کے 1 لاکھ بندو آپ. نہیں وہ ہمارے خاندان کا جو مہر ہے وہ بنتے ہیں. خاندان کا کیا ہے؟ 5000 روپے خاندانی مہر ہمارے پاس جو چلتے آ رہا ہے. ارے بڑے بھائی کو کتنے بنے تھے میاں؟ کوئی 5011 روپے بنے تھے. اچھا ختم، یہ ہمارا خاندانی ہے. یعنی ایسے محسوس ہو رہا کہ تمہارا خاندانی اسلام کا دشمن دکھ رہا، تمہارا خاندانی شریعت کا مذاق اڑانے والا دکھ رہا.
اس میں سے 50,000 روپے نقد مہر کو تو دے دینا تھا کم از کم. نہیں بولتا، وہ کئی کو پھر 1.5 ہو جاتے ایک واپس کرے تو. آپ سوچو، آپ ہر جگہ یہ ظلم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں تاکید کی ہے سورۃ البقرہ کے یہی احکامات دیتے ہوئے، طلاق نہ نفقے کے احکامات دیتے ہوئے، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، اللہ کی آیات اس کے احکامات کا مذاق مت اڑاؤ. اور اللہ اس کے بعد اپنا احسان جتایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تمہارے پاس ہے اللہ کی طرف سے قرآن. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اللہ نے تمہارے لیے کتاب نازل کی ہے، اللہ کا قانون ہے، اس کا دستور ہے اس کتاب میں کہ تم کو کیسے نکاح کرنا، کیسے شادی کرنا، کیسے زندگی گزارنا. اللہ کا دیا ہوا قانون تمہارے پاس موجود ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کو یاد کرتے رہو، اس سے پڑھتے رہو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اپنی اس کتاب کے ذریعے سے، اللہ تمہیں سمجھاتا ہے، اللہ تمہیں سبق دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچتے رہو. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یاد رکھو اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے، علم ہے اس کا. مالی معاملہ پورے کا پورا، پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، پورا خرچہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب لڑکی والوں کا ہی ہو رہا. ذرا آپ چلیے اب تفصیل بتاتا ہوں. آپ لڑکی کو پسند کرنے کے لیے آئے، دیکھنے کے لیے، لڑکے والے ان کے ساتھ 8-10 اور ٹی پارٹی 2,000 تو جاتے ہیں کم سے کم. تھوڑا مٹھائی منگا، بسکٹ منگا، کھارا منگا، یہ منگا، چلو 2,000 خاموش چلے جاتے. اس کے بعد جائزہ لینے کے گھر کا فرنیچر، یہ وہ کیا حال ہے، کس معیار کے ہے، سب دیکھ لیجیے. کچھ ذرا سمجھ میں آ گیا تو پھر یہ گراؤنڈ آتے، وہ کہیں کو آتے. پہلے تو آ گئے نا بھائی، دوسرے میں بہانہ لے کے آتے، نہیں وہ ہماری بہن نہیں آئے تھے، انہوں ذرا دیکھنا چاہ رہے بچی کو. ہاں اچھا، پھر ایک ٹی پارٹی ہوتی. پھر اس کے بعد ذرا بات آگے بڑھتی، اس پہ اس پہ، بچی اچھی الحمدللہ، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، دینے لینے پہ کے اوپر بات آتے. کچھ تو اس پہ بات چیت ہوئی، کچھ آگے بڑھ گئے. پھر اس کے بعد چلے آتے، جا کے فون کرتے، نہیں بھائی الحمدللہ بچی پسند آ گئی ہم کو، ہم جو ہے چل آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد پھر آتے بلو، پھر کس کو تو بولے انہوں بھی دیکھنا چاہ رہے. اب فائنل بات ہوتی، اب یہ دیو وہ دیو، یہ دیو وہ دیو. میرا 3-4 بیٹھکوں میں جناب علی ایک 15-20 ہزار روپے کا خرچہ یہاں سے شروع، ٹی پارٹیوں کے نام سے. پھر اس کے بعد پسند آ گئی، سب ہو گیا، جوڑے کی رقم پہ مطمئن ہو گئے، زیور پہ ہو گئے، ہاں ہر چیز پہ ہو گئے بات ٹوٹل. اس کے بعد منگنی، انگیجمنٹ، رسم. اب وہ بھی بولے کہ بھائی آج کل ذرا گھراں چھوٹے ہیں، ایک چھوٹا سا شادی خانہ ایک لے کے کرو، چلو یہاں سے شادی خانہ شروع. رسم بھی شادی خانے تھے، رسم میں 100 آدمی آ رہے ہیں ان کے کھانے. کون دینا پورا خرچہ؟ لڑکی والے. رسم، شادی ٹھہر گئی. اب شادی میں تو معلوم ہی ہے بات کیا ہے، دام جہیز ڈمکا یہ وہ سب بلا بدتر کیا کیا ہے، ہر چیز اس کے اندر آپ کو اتنا جہیز کہ بول نہیں سکتے. یہاں تک کہ معمولی آئٹم بھی نہیں چھوڑے اس میں، تو والا، لنگیاں، یہ وہ، چمچے، جوتے، چپلا، کیا کیا کی سب، بڑا آئٹم بھی چھوٹا آئٹم بھی. شروع کر رہے ہیں قرآن مجید سے، وہ بھی. دوسرے نمبر پہ جانی ماز، ہاں نماز روزے کے پکے پابندی رہے. پہلا نمبر قرآن پڑھ کے جن کو قرآن کا مذاق کرنا ہے نا. جانی ماز منگ کے ہی ان کو جو ہے جانی ماز کو بند کر کے رکھنا ہے. اس سے زیادہ اتنی شریعت کی مذاق اڑانے والی کوئی قوم تاریخ میں نہیں گزری آج تک.
فریج آ گیا، بائک آ گئی، اس کے اندر کولر آ گیا، کچھ بعض ہوگا تو اے سی آ گئی، فلاں آ گئی، کتے کی جوڑے، وہ جوڑے، یہ وہ سب پورے آ گئے، سا ختم آپ شادی۔ اب اس میں دو رول ہے، ایک دیندار لوگ بھی شادی کرتے ہیں نا، اچھے نماز وغیرہ حاضر فاضر، کچھ لوگ ڈائریکٹ شادی۔ اب دیندار لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ مسجد میں نکاح۔ اچھا اس میں کیا ہے، جو بغیر دیندار ہے انہیں جہیز کا سامان شادی کے دن لے آ رہا گھر کو، بغیر دیندار جو ہے شادی خانے میں جو کر رہا، شادی کے دن جہیز کو جا۔ دیندار لوگ کیا کر رہے ہیں، مسجد میں نکاح کر کے بھائی وہ ذرا 8 دن پہلے بھیج دے تو اچھا ہے بھائی، ہم لوگ دیندار ہیں، ذرا مسجد میں نکاح کرنا ہے ہم کو، سمجھے؟ مسجد میں نکاح کرنے والا 8 دن پہلے، اور وہ بیچارہ بے دیندار شادی میں نکاح کر کے کم از کم نکو بھائی، اصل دلہن ہے نا جی، دلہن کا ہی ماں صاحب ہے تو دلہن کے ساتھ جان دے بول رہا، انہیں دیندار کیا کر رہا، دلہن بات کی بات ہی 8 دن پہلے آن دو سامان، یہ دیندار۔ پھر مسجد میں نکاح، کئی کو برکت تو 8 دن پہلے پہنچ گئے گھر کو آپ کو پوری۔ کیا مذاق ہے یہ، مذاق۔ A to Z پورا، پھر اس کے بعد آئے ولیمے کا کھانا، چوچی کا کھانا، یہ وہ بول کے پورے کا پورا۔ شادی کے دن 800 آدمی بلا لیا آپ، ہاں، اور ولیمے کے دن لڑکی والے بول رہے بھائی تمہارے 200 آدمی آنا، ویسے بھی تو آپ کا خاندان ذرا چھوٹا ہی دکھ رہا بول کے شروع کرتے، آدمی نہیں دکھ رہے تھے شادی میں آپ لوگوں کے زیادہ، میں سمجھتا ہوں 200 ہوں گے، کیا بولتا ہے جو بولے حوض بولنا ہے اس کو، لڑکی والے سر جھکا کے، کیونکہ پہلے بول دی ہوں لڑکے کی ماں، میں لڑکی کی ماں تھوڑا ہی ہوں جو سر اٹھا کے سر جھکا کے بات کروں، دب کے بات کروں۔ یہ جب مزاج بن گیا کسی قوم کا، آپ اندازہ لگاؤ۔ اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمائی، خاتون الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کا محافظ ہے، قوام ہے، ذمہ دار ہے، اس کا کفیل ہے، یہ سب یہاں پہ فرمایا۔ اور پھر وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، مال عورت نہیں مرد خرچ کرتا ہے، اور یہاں پہ معاملہ پورا تلپٹ ہو گیا، پوری عورت خرچ کر رہی۔ شادی سے لے کے پورے جمعگیاں، یہ جمعگی وہ جمعگی، پھر وہ معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی چل رہا سلسلہ، دینے کا سلسلہ چل رہی ہے ابھی، جمعگی کے سلامیوں کے نام سے چل رہے ہیں، اس کے نام سے چل رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ نئی عید آ گئی پہلی تو پھر اس میں کپڑے بناؤ، پھر اس میں یہ بناؤ، ہے کیا آخر سمجھ کے باہر ہے؟ ہاں، پھر معاملہ آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سمجھ میں آ رہا بشارت دے دیا، کچھ خوشخبری دے دیا بھائی الحمدللہ، چلو اللہ جوڑے کو سلامت رکھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایک بچے کی بشارت دیا، اور اب ڈیلیوری کے جناب علی مہینہ 1.5 مہینہ باقی ہے، 7ویں 8ویں مہینے میں لے کے جا کے کیا کرتے ہیں، اماں کے پاس چھوڑ دیتے ادھر سے ادھر، کئی کو ڈیلیوری ادھر کرانا۔ دیکھو اب آپ ڈیلیوری کا خرچہ بچی والے ہی کرنا کہتے، وہ بھی رسم بن گیا، فارملٹیز میں آ گئی اب یہ چیز، باضابطہ بولتے ہیں بھائی پہلا کام ہے آپ ہی لوگ کرنا، ہاں، پھر اب اس کا بھی معاملہ، دواخانے میں گئے، دواخانے کا خرچہ نارمل ہو گیا تو کوئی بات نہیں، آپریشن کے ذریعے وہ 30-40 ہزار روپے کا خرچہ وہاں پہ، ہاں، اور کرو آپ ذرا سوچ رہی ہے ساری باتیں، کیا کر رہا مسلمان؟ دواخانے کا خرچہ بھی انہوں نے دے دینا، بچہ ہوا، لڑکی ہوئی، جو بھی کچھ ہوا، بشارت ہوئی، ہاں، ادھر دادی بھی آ گئے، نانی بھی آ گئے، ہاں، دواخانے کا بل بھی آ گیا، دادی ماں بچے کے پاس بازو بیٹھ کے کیا بول رہی ہے، بچہ ہے پیدا ہوا، پورا بہو بابا کی طرف گیا ہے، اور ادھر نانی کے ہاتھ میں بل ہے، ادھر نہیں دیکھ رہی، یہ بل کس کی طرف گیا؟
دوا خانے کا انہیں بابا کی طرف ہی گیا کہتے انہیں. اور وہ بل کدھر گیا؟ نابی کی طرف گیا، انہیں بابا کی طرف گیا. ہاں بچہ ہمارا خرچہ تمہارا بول کے نکل گئے دادی. کیا ہے؟ ظلم. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ بنیادی طور پہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے ایمان والو، اے مومنو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پہ زبردستی دباؤ میں ڈال کے، پریشر میں ڈال کے، گھما پھرا کے مت کھاؤ. کسی کو تکلیف دے کے کسی کا مال مت کھاؤ، یہ تمہارے لیے حرام ہے. اور اس سے فتنہ اور فساد ہوگا، قتل اور غارت گیری شروع ہو جائے گی. اور فرمایا، اور جو کوئی بھی تم میں سے کسی کا مال ظلم اور زیادتی کے ذریعے سے کھائے گا، جو کوئی بھی تم میں سے کسی دوسرے کا مال ظلم اور زیادتی کے تحت کھائے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اس کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے، چھوڑیں گے نہیں اس کو. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اس کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالنا، کیا اس کو عذاب دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی آڑ نہیں آ سکتا ہمارے آگے، کیونکہ تم نے جرم کیا ہے، تم نے ظلم کیا ہے، تم نے دوسروں کو تکلیف دی ہے، تم نے دوسروں کو ستایا ہے، تم نے دوسروں کو گھر سے بے گھر کیا ہے اور اپنا گھر آباد کیا ہے. یقیناً آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تم نے دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ہم نے دنیا میں تم کو کوئی نہیں پکڑا، لیکن آج تم نہیں بچ سکتے اللہ کے عذاب سے. نہ ساس بچ سکتی، نہ سسر بچ سکتا، نہ نانا بچ سکتے، نہ کوئی نہیں بچ سکتا. جو کوئی بھی اس آنے والی بچی کے اوپر جو بھی ظلم کیا ہے وہ بچ نہیں سکتے کل حشر کے میدان میں. کان ذلک علی اللہ یسیرا. مالی معاملہ ہے، جہیز کا معاملہ. اب ایک حدیث بولتے ہوئے میں بات کو اپنے ختم کروں گا انشاءاللہ، سلسلہ باقی رکھتے ہوئے. جہیز کے متعلق ہمیں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا. یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو آپ ذرا سمجھنا ہے. حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پرورش پا رہے تھے، آپ نے پال لیا تھا ان کو. پہلی بات اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفیل بھی تھے. جب حضرت علی کو بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم فاطمہ سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو. حضرت علی نے سر جھکایا، سر سے اشارہ کیا، ہاں یا رسول اللہ. پہلا سوال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے علی تم میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹی کو پالنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے تمہارے پاس مال کیا ہے؟ کیا ہے مال و اسباب کیا ہے بتاؤ پہلے. دیکھ رہے ہیں آپ، دینداری تو الحمدللہ ہے، تقوی کے اعلیٰ مقام پہ یہ نہیں پوچھ رہے، دینداری نہیں پوچھ رہے ہیں، کیونکہ دین ہے، اخلاق سب کچھ ہے وہاں، کوئی کمی نہیں ہے اس میں. اب دنیاوی ضرورت جو ہے پوری کرنے کی وہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے. حضرت یاسر اللہ آپ تو جانتے ہیں میرے پاس کیا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے، 3 چیزیں میرے پاس ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاد کے لیے تلوار کا ہونا، گھوڑے کا ہونا ضروری ہے. تلوار اور گھوڑے کو رکھو اور جو زرہ ہے اس کو لے آ کے بیچ دو، اسے بیچ ڈالو. اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کے حکم کے مطابق چلے بازار کی طرف بیچے جا رہے ہیں اپنے زرہ لے کے. راستے میں حضرت عثمان غنی مل گئے، اے علی کیا ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ بات ایسی ہے، اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا کہ نکاح. حضرت عمر، حضرت عثمان اس زرہ کو حضرت علی سے خرید لیے 480 درہم، 480 حضرت علی کو دے دیے. پھر وہی زرہ حضرت عثمان جو ہے غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کو تحفے میں نکاح میں بھی دے دیا چاہتے.
اب وہ 480 درہم لے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی حضرت علی. اس کے بعد حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رقم میں سے حضرت بلال کو بلا کے کچھ رقم دی کہ بازار کو جا کے کچھ سامان لاؤ. تو بہرحال کچھ سامان وغیرہ لایا گیا، جس میں سے 2 تکیے تھے، ایک پلنگ تھا، اور تکیے کے اندر جناب کچھ اذخر کی گھاس بھری ہوئی تھی، اور ایک چکی تھی، اور ایک پانی کا مشقزہ تھا. اس طرح جمع کر دیا اور اس کو ریڈی کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ریڈی کرنے کو اسلام میں کہتے ہیں عربی زبان میں جہز. فلما جہزا، بس جب سامان تیار کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے لفظ سورہ یوسف میں آتا ہے. تو جہز کے معنی تیار کرنا، ریڈی میڈ کر دینا کسی چیز کو. اب یہ جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کرے تو اس کے مالک کون تھے؟ کس کی رقم تھی یہ؟ حضرت علی کی تھی. صرف آپ تیار کرے اس کو اپنی نگرانی میں، کیونکہ حضرت علی آپ کی نگرانی میں تھے، آپ اپنی نگرانی میں سامان تیار کریں، اس کو جائز. اب یہ بولتے ہیں اللہ کے رسول دیے تھے، اور دیے تھے، بالکل دیے تھے. کب دیے تھے؟ حضرت علی پیسے لا کے دے دیے. ٹھیک ہے، آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی سنت پہ پیروی کرو پیروی. لڑکی پسند آ گئی، آتے بینک بیلنس نکالو بھائی، دیکھے بھائی ہونے والے سسر جی یہ 5 لاکھ روپے میں آپ کو دے رہا ہوں، جیسا چاہے شادی کرو. لا کے دے کے بولنا ایسا نہیں. حضرت علی کی جب بات پیش کر رہے ہیں تو علی کا قول کردار تو یہ ہے وہاں پہ. پھر تو یہ دھوکہ ہے. یہ جہیز کا معاملہ اسلام میں ہے ہی نہیں، لیکن جہیز کے متعلق جو بات چھیڑی گئی ہے وہ عرض کر رہا ہوں میں. تو کوئی مالی بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکی والوں کے اوپر نہیں ڈالا. اس شریعت کے اصول، اس کے قوانین ہیں، اور اس کو بدل دینا یا کوئی مسلمان لڑکی والوں سے کوئی مطالبہ کرنا، مالی مطالبہ، یہ ازرو قرآن حرام ہے، اور اللہ کی شریعت کو بدل دینے کے مترادف قوانین کو. مال ابھی بتا، مہر پہلے مال لڑکی کو دو، لڑکی پہلے مانگ سکتی ہے، پہلے منگتی لڑکی آنے سے پہلے آپ کے نکاح میں پہلے بولتی ہے دیکھیں گے دم کتنا دے سکتا ہے. اچھا وہ بھی جا رہے ہیں آپ، میرا غور کرو یار. مہر بیوی کا 50,000 لکھا دیا ادھار مہر لکھا کے نکاح کر کے شام میں آپ جانے بیڈ روم. بیوی سے ملنے سے پہلے بیوی کے قرض دار، ہاں، پھر اوپر سے جناب حالی بڑی بڑی باتیں. یہ نہیں ہے اسلام. حرام. اب جب حرام کھانے کی جب عادت پڑ جاتی ہے، مال مفت دل بے رحم، مسئلہ مشہور ہے. تو احساس نہیں ہوتا کس کا کھا رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں. ہم نے کیسا بھی احساس حص ختم ہو گیا، احساس ختم ہو گیا. آپ کو میں لفٹ دیا ہوں، گاڑی پہ بیٹھے، میری گاڑی پہ بیٹھ کے میرے خلاف بڑے بڑے باتیں کر دے تو رستے میں روکے اتار دے تو گاڑی کیسے نہیں. وہاں پہ گھر میں پورا سامان اس کا ہے، اس کے پلنگ پہ بیٹھے ہیں، ٹھنڈا پانی لاؤ بول رہے ہیں، اس کا ہی فریج ہے. کولر کھولو بول رہے ہیں، اس کا ہی کولر ہے. ہاں، گاڑی بھگا رہے ہیں، ارے ہلو چلا جو اس کو کھاؤ نہیں بیٹھے، اس کی گاڑی ہے، تمہارا کیا ہے. ہاں، اب تو موبائل بھی مانگ رہے ہیں، 40,000 کا موبائل، وہ بھی مہر میں، وہ بھی جیب میں. ہاں، فون بیوی کا ہے لیکن فوٹو دوسرے میں کیوں دیے اس میں، پھوکٹ کا مال. اور کرو آپ سب اے ٹو زیڈ اس کا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کا. پھر اس کے بعد بھی ہوائی ملتی. واقعی میں حیدرآباد کی جو کہاوت ہے مشہور ہے، وہ کھانے کے ڈھنگ دولے ویسے سیکھو، بلکہ یہ ہے دیکھو، کھانا الٹا ڈالا گیری کرنا، کھانا ڈالا ڈالنا. ہاں، آدمی کسی کا کھایا تو یارو شرمندہ رہتا اس کا، لیکن سسرال کی حد تک معاملہ ایسا ہے کھا کے الٹا ڈالتے رہتا. یہ کیا سمجھ میں نہیں ابھی تک، الٹا معاملہ، بلکہ ناراض. ہر جگہ داماد کے مزاج کو سامنے رکھنا پڑتا سسرال والا.
گھر میں آئے تو دیکھو، باہر گئے تو دیکھو، رہے ناراض ہو جاتے داماد، ہمارے داماد ناراض ہو جاتے، سمجھے آپ؟ پھر انہیں ناراض ہو گئے تو آتے چھنے، کبھی بابا کو اتنے نہیں خیال کرے، اماں کو نہیں کرے، بڑے بڑے بزرگوں کو اتنا نہیں کرے، ناراض ہو گئے تو کیسا؟ ہاں، اللہ کو نہیں سوچے، اللہ ناراض ہو گئے تو کیسا نہیں سوچے؟ رسول اللہ کو نہیں سوچے، رسول اللہ ناراض ہو گئے تو کیسا نہیں سوچے؟ خالی داماد ناراض ہو گیا تو کیسا بحرانی میں لگے؟ کیسا؟ اتنی ہوا چل رہی داماد کی، دادا جی ہے کیا ظلم؟ اس کے بعد کیا کہانی ہے اور وہ آگے انشاءاللہ اس کو باقی ہے آگے۔ حقوق الزوجین، کیا ایک دوسرے کے حقوق ہے، رشتہ ہے کیا، اس کی قربت کیا ہے، انشاءاللہ اس کے گفتگو ہویں گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔